الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے میں نے زندگی گزارنے کا ان کو حکم دیا ہے۔ نہ یہ کہ اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا، ہدایت دی، بلکہ نمونے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے درمیان مقبوض فرمایا اور محبوب کے طریقے اور زندگی گزارنے کے سلیقے ہمارے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ بنے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے اندر ایک لسٹ گنوائی ہے کہ کامیاب بندے کون ہیں۔ ان میں سے ایک تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ایک مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسری جو قسم ہے کامیاب مومنوں کی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آج کل امت میں لایانی باتیں عام ہو چکی ہیں۔ یہ جو سیل فون کی شکل میں ایک آلہ ہے ہر ایک کی جیب میں، لوگ اس میں گیم کھیل رہے ہیں، لوگ اس کے ذریعے سے بیکار کی بکواس کر رہے ہیں، لوگ اس کے ذریعے سے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی لایانی میں داخل ہے۔ اسی طرح بہت سے گیم اور بہت سے کی نشستیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ ایک گیم تو وہ ہوتا ہے موبائل میں جس کے ذریعے سے بچہ اس کو کھیلتا ہے تو اس میں کچھ شارپنیس بڑھتی ہے، اس میں عقل میں تیزی آتی ہے۔ یا مثال کے طور پر دو پارٹیاں ہیں تو ایک حملہ آور ہے اور دوسرا اپنے آپ کا بچاؤ کر رہا ہے، تو بچاؤ کرنے والا، کھیلنے والا اپنے آپ کو بچاؤ کرنے والا سمجھتا ہے، تو اس کے اندر تدبیریں آتی ہیں، شوق آتا ہے۔ یہ تو کسی درجے میں سمجھو کہ یہ آدمی کے فائدے کی چیز، لیکن بعض چیزیں تو ایسی ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ کئی مرتبہ کوئی سانپ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے اور کہا کہ جتنا کھائے گا اتنا تگڑا ہوتا چلا جائے گا۔ ارے سانپ تگڑا ہوگا تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ سب لایانی چیزیں، اور لایانی چیزیں، لایانی مومن کی نیکی کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائے۔ دیکھو ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، جی ایک حرف پر 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کہیں 5 کا تذکرہ ہے، کہیں 10 کا تذکرہ ہے، کہیں 40 کا تذکرہ ہے، کہیں 70 کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اضافہ مضافہ کرتے ہیں، جیسے جیسا اخلاص۔ اب الحمد، الف 1، لام 2، ہا 3، جی میم 4 اور دال 5، جی اگر 5 نیکی ایک حرف پر ملتی ہوں تو 50 نیکی مل گئی صرف الحمد کہنے پر۔ تو اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کی کثرت کرتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں
لکھ پتی نہیں کروڑ پتی بن سکتا ہے بندہ اعمال کے اعتبار سے، لیکن ادھر اعمال کماتا ہے، ادھر لایانی کرتا ہے، بکواس میں وقت گزارتا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ہفت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرتا ہے اور ہمارے نیک اعمال، اخلاص والے اعمال، ریا سے پاک اعمال خاموشی کے ساتھ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ کے میرے بینک سے اگر خاموشی کے ساتھ ہمارے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکل کر دوسرے میں چلے جائیں تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ہمارا کمایا ہوا، ہمارا جمع کیا ہوا مال کسی دوسرے کے کھاتے میں کیوں چلا گیا؟ تو جب مال کے بارے میں ہم اتنے زیادہ محتاط ہیں تو اعمال کے بارے میں اتنے محتاط کیوں نہیں؟ ہمارے نیک اعمال، ہماری نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں کیوں منتقل ہو رہی ہیں؟ جب غیبت کریں گے تو بغیر محنت کے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نام اعمال میں، غیبت کرنے والوں کے اعمال، اس کی نیکیاں منتقل ہو جائیں گی۔ تو مال کے نقصان کو ہم نقصان سمجھتے ہیں، اعمال کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمیں مال سے تو محبت ہے، اعمال سے محبت نہیں، اعمال سے محبت۔ ایک بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، جی اگر اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے سے پہلے جتنے برے اعمال کیے ہوں گے، برائیاں کی ہوں گی، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ تو کتنے کریم رب ہیں جو اتنی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اور اتنی آسانی کے ساتھ ہمارا نظام زندگی درست فرما دیتے ہیں۔ تو نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے کئی دفعہ آدمی کوئی قصور، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن ندامت، شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے اللہ سے کہتا ہے پیارے اللہ میری توبہ، میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن بندے کی اعمال تولے جائیں گے، اگر نیکیاں زیادہ ہوئی اور گناہ کم ہوئے تو کم گناہوں کو بھی نیکی بنا کر نیکیوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ کتنا پیارا نظام ہے اللہ کا۔ اس لیے دوستو نیکی کے فگر کو ہمیشہ بڑھا کے رکھیں، نیکی کے پلڑے کو ہمیشہ جھکا کے رکھیں، اس کو ہلکا نہ ہونے دیں، اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی الگ الگ قسم کی نیکیاں کریں، خدمت خلق کے اعتبار سے کریں، جی علم کی افزائش کے اعتبار سے کریں، تربیت کے اعتبار سے کریں، خود تسبیحات اور ذکر و اذکار اور تلاوت اور عبادات کے قبیل سے کریں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو ہم اپنے آپ کو نافع بنائیں، نفع بخش بنائیں، نفع پہنچانے والے بنائیں۔ ہماری ذات سے کسی کو نفع پہنچے یا نہ پہنچے لیکن نقصان بالکل نہیں پہنچنا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوستو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم اپنے لمحات زندگی کی قدر کریں۔ لمحات زندگی یہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ جو میرے اور آپ کے پاس ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن اور ایک ایک رات جو اللہ پاک نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ لہذا بزرگان دین نے فرمایا جو دم غافل وہ دم کافر، جس سانس کے اندر ہم نے غفلت میں وقت گزارا وہ سانس گویا ہم نے کفر میں گزارا۔ تو جن بزرگوں نے یہ فرمایا ان کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوتا ہوگا، کتنا زیادہ استحضار اللہ کی طرف رہتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے۔ تو خاموشی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کم از کم بکواس سے بچا رہے، بیہودہ باتوں سے بچا رہے۔ بمبئی کے اندر ایک بزرگ ہیں حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم، نیو بامبے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری تربیت میں بہت بڑا حصہ لیا۔ ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ حج پر تھے تو کسی عرب نے ہمیں اپنے یہاں مدعو کیا۔ اس عرب کے جو خادم تھے وہ ادھر ہی
ہندوستان کے رہنے والے تھے، اور ماشاءاللہ وہ بچہ بھی بہت ذہین، سمجھدار، بہت تیز، لیکن بہت سی باتوں میں کچھ ایسا مبالغہ کر جاتا تھا. کسی چیز کی برائی پائے تو برائی برائی، کسی چیز کی جو ہے اچھائی پائے تو اچھائی اچھائی، اس میں اعتدال نہیں تھا. تو وہ گاڑی میں واپس ہمیں اپنے کمرے پہ پہنچانے جا رہے تھے، اور انہوں نے کوئی بات حکومت سے متعلق یا کسی پروجیکٹ سے متعلق کہی، اور ایسی مبالغے کے ساتھ کہی کہ ہم سب ہنس پڑے کہ بھلا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے تو ایسا فگر اتنا تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے اپنے سب ساتھیوں کو ایک لطیفہ سنایا. کہا کہ ایک بستی کے اندر ایک عقل مند آدمی رہتا تھا، اور وہ عقل مند آدمی کیسا تھا؟ ساری بستی والے اس سے چاند کی تاریخ پوچھنے آتے تھے. چاند کی تاریخ وہ محفوظ رکھتا تھا، اور محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا ٹین کا. جب پہلا چاند ہوتا تو ایک چھوٹی سی گٹھلی یا کوئی کنکر اس ڈبے میں ڈال دیتا تھا. پھر دوسرا چاند ہوتا تو دوسری کنکر ڈال دیتا، تیسرا ہوتا تیسری ڈال دیتا. اب کوئی پوچھتا کہ آج چاند کی تاریخ کیا ہے تو ڈبے میں سے وہ کنکری نکالتا، ان کو گنتا، اور گننے کے بعد بتاتا آج اتنی تاریخ. اب ایک مرتبہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی ہمیں اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے اور رخا چھپوانا ہے، رخا بنوانا ہے، لکھوانا ہے، تو اس میں چاند کی تاریخ کیا لکھی جائے آپ بتائیے. اب اس نے ڈبہ الٹا کیا اور گننا شروع کیا. اس نے کہا کہ آج 35 تاریخ ہے. تو آنے والے نے کہا 35 تاریخ تو کوئی ہوتی ہے؟ کہ دیکھو تم اپنے ہو اس لیے میں نے کم بتائی ہے، ورنہ ڈبے کے حساب سے تو 46 ہے. 35 اور 46 کیا مطلب؟ اصل میں اس کے یہاں ایک بکری پلتی تھی، اور وہ جہاں ڈبہ رکھا تھا اس نے جو مینگنی ارشاد فرمائی وہ ساری کی ساری مینگنی اس ڈبے میں گئی. تو وہ گٹھلی یا پتھر جو بھی تھا اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. اب جب اس نے گنا تو ساری کی ساری گن ڈالی، تو گننے کے اعتبار سے وہ 46 تھی. تو کہا 35 تو میں نے اپنا سمجھ کے تمہیں کم بتائی، ورنہ ڈبے کے حساب سے تو 46 ہے. حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم نے فوراً پوچھا مولانا یہ لطیفہ آپ نے کیوں سنایا؟ یہ اصل بات سمجھنے کی کہ مومن کی کوئی بھی بات بے معنی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ لایانی میں چلی جائے گی. میں نے کہا کہ یہ جو عرب کے خادم ہیں جو گاڑی چلا رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنا سمجھ کے کم بتایا ورنہ تعداد تو اور زیادہ ہے. تو کہا اب کوئی بات، آپ نے لطیفے کو اس پہ فٹ کیا یا آپ نے اس لیے سنایا کہ اب کوئی بات نہیں. کہا بہت خوب بہت خوب، خوش ہوئے بڑے ہوئے. غرض یہ کہ ہم جو بھی گفتگو کریں اس کا کوئی معنی مقصد ہونا چاہیے. جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، وقت گزاری کر دی، ہو ہا ہا کر کے کہہ لگا کے چلے گئے، ایسا نہیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اوپر اپنے آپ کو نگراں مقرر کریں، اپنے اوپر اپنے آپ کو نگراں مقرر کریں، اور اپنے اوپر اپنے کسی دوست کو نگراں بنائیں. سفر میں جا رہے ہیں تو کہیں دیکھو آپ میرے مربی ہیں، آپ میرے نگراں ہیں، میرے اندر کوئی بھی خلاف شرع بات دیکھیں تو پھر مجھے اس سے ٹوکیں تاکہ میں اس کی آئندہ اس کا خیال رکھوں، اس کا ارتکاب نہ کروں. تو اس طرح سے آدمی بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کر لیتا ہے. آج کل تو حال یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے کوئی دوسرا کہنے والا ہی نہیں. ہر آدمی سوچتا ہے کہ اگر کہیں گے تو برا مان جائے گا. برا مانے گا کیوں؟ آپ کے کہنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ برا ہی نہ مانے. اصل میں سامنے والا جو برا مانتا ہے وہ اس لیے برا مانتا ہے کہ ہمارے کہنے کا طریقہ بڑا بے ڈھب ہوتا ہے. سب کے سامنے انسلٹ کر دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کو حقیر اور ذلیل کر دیتے ہیں. تو سامنے والا بھی تو عزت نفس رکھتا ہے. اسے کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس جب بھی بیٹھتا ہوں، آپ کے ساتھ جب بھی ملتا ہوں خوشی ہوتی ہے، لیکن اس محفل میں جو آپ نے ایک بات کہی اس سے بڑا تعجب ہوا. ایسی بات آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ کے منہ سے ایسی بات اچھی نہیں لگتی، آپ اس کا ذرا خیال رکھیں. اب فوراً اس کو ڈیٹیک ہوگا کہ میرا کوئی خیر خواہ ہے، میری خیر خواہی میں کہہ رہا ہے، لہٰذا مجھے ایسی بات نہیں کہنی. بات سن آ گئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے
کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دہلی کے اندر وہی مدفون ہیں. تو ان سے کوئی بیعت ہونے کے لیے 2 طالب علم بلخ سے آئے، بلخ بخارا، وہاں سے چل کر آئے. تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی نماز پڑھتے ہوں گے مسجد میں حوض تھا. اب وہ حوض پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا اس کو سن رہے ہیں. وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ یار بلخ کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے. دوسرے نے کہا نہیں، یہاں کی مسجد کا حوض بڑا ہے. اور دونوں ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے. نماز کے بعد یہ ملے حضرت سے، تو حضرت نے پوچھا کہ وہ بات آپ کی طے ہو گئی، حل ہو گیا کہ یہاں کی مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا بڑا ہے؟ ایسا کرو، یہاں کا حوض ناپ لو اور پھر بلخ جاؤ اور پھر جا کے وہاں کا ناپو اور پھر بات کرو کہ کون سا بڑا ہے. اب وہ چونک گئے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم کیسے عجیب آدمی ہو جو بغیر تحقیق کے بات کرتے ہو. جس آدمی نے یہ کہا وہاں کا بڑا ہے تو اس کے سامنے کوئی تحقیق تو نہیں تھی نا کہ بڑا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ یہاں کا بڑا ہے تو اس کے سامنے بھی کوئی پیمائش حتمی طور پہ تو نہیں تھی، اندازے تھے نا. تو یہ اندازے، یہ کوئی تحقیقی بات ہوتی ہے؟ تمہاری طبیعت میں کتنی بے اعتدالی. دوستو، کسی زمانے میں ہمارے بڑے اساتذہ طلباء کے چلنے کے انداز سے، جوتے چپل نکالنے کے انداز سے، نشست و برخاست سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ ان کے باطن میں کیا چل رہا ہے اور ان کی باطن اور ان کا باطن کس طرح کا ہے. ہم ان پہ محنت کریں گے تو یہ کہاں تک قبول کریں گے اور کہاں تک نہیں کریں گے، وہ ہماری نشست و برخاست سے اور خرد و نوش سے، جی، چلنے پھرنے سے اندازہ لگا لیں. پہلے زمانے میں جو آدمی جو کتاب لکھتا تھا، جو مصنف ہوتا تھا، اس کا رائٹر ہوتا تھا، تو پڑھنے والے طلباء اسی سے اس کتاب کو پڑھنا چاہتے تھے کہ جتنا معنی اور منشا اور مراد اس کو معلوم ہے، دوسرا کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھائے گا تو وہ نہیں بیان کر سکتا. تو ایک استاذ نے اپنے طلباء میں سے ایک طالب کو یہ کہا کہ یہ جو کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں مجھ سے، اس کتاب کے مصنف زندہ ہیں افغانستان میں، وہاں جا کر انہی سے پڑھو، وہ جتنا اچھا سمجھائیں گے بتائیں گے اور کوئی نہیں بتا سکتا. اب یہ طالب مشقتوں کے ساتھ پیدل پتہ نہیں کیسے کیسے وہاں پہنچا مہینوں میں. استاذ اس وقت کھانا کھا رہے تھے. اس کو کہا بھائی آپ بھی کھانا کھائیں. یہ بھی ہاتھ دھو کر بیٹھ کے کھانا کھانے لگا اور وہ اس کو غور سے دیکھتے رہے کہ کیسے کھا رہا ہے. کھانے سے جب فارغ ہو گئے، ہاتھ دھلا چکے، تو ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ملک ہندوستان سے آیا ہوں آپ کے پاس اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جو آپ نے خود تحریر فرمائی. کہا دیکھو کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور خدمت ہو، کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ. کہ نہیں میں صرف اور صرف پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کہا کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا. اور اس نے بڑی خوشامد کی، انہیں انکار کرتے رہے. خیر یہ طالب واپس آ گیا. اب جب استاد کے پاس آیا تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی واپس آ گیا. حضرت استاد نے کتاب پڑھانے سے انکار کیا. کہا تم نے کوئی گستاخی کی ہوگی. کہا انہوں نے گستاخی کا موقع ہی نہیں دیا. جاتے کے ساتھ ہی کھانے پہ بٹھایا اور کھانے کے بعد پوچھا کیوں آئے ہو، میں نے بتایا تو کہا کتاب میں نہیں پڑھا سکتا آپ کو. تو کہا کوئی آپ نے تکلیف پہنچائی؟ کہ تکلیف پہنچانے کا انہوں نے کوئی ٹائم ہی نہیں دیا. کچھ دن مجھے اپنے پاس رکھتے اور پھر میں اپنی ذات سے انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا تب تو کوئی بات تھی. خیر استاد نے سوچا ہو نہ ہو کھانے میں اس نے کچھ گڑبڑی کی ہے، تو انہوں نے بھی دسترخوان لگایا اور دسترخوان پہ بٹھایا ان کو کھلانا شروع کیا. تو غور کرتے رہے کہ یہ کیسے کھاتا ہے. تو ایک پوائنٹ پکڑ میں آیا کہ یہ طالب علم جو افغانستان جا کر آیا ہے، یہ روٹی کے لقمے کے تناسب سے سالن زیادہ اٹھاتا ہے، سالن کی مقدار زیادہ اور روٹی کی مقدار کم. تو وہ استاد سمجھ گئے کہ اس کے اندر اعتدال نہیں ہے، اس کی طبیعت کے اندر اعتدال نہیں ہے، لہٰذا اس کی تربیت کی اور اس کے اندر اعتدال پیدا کیا. تو پہلے اساتذہ کا تو حال ہی یہ تھا. اب تو حال یہ ہے کہ کسی کی ٹوپی ٹیڑھی ہو تو اس کو نہیں کہتے بھی ٹوپی ٹیڑھی کیوں پہن رکھی ہے، یہ دامن پھٹا ہوا ہے، سوئی دھاگے سے اس کو ذرا آپ رفو کر لیں. کچھ بھی نہیں، جو جیسا ہے بس ویسا ہے، چل لیں.
گلاس ہے بیٹا یہاں، بس ایسے خالی دے دو۔ ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپنے استاذ کو ہم نے اس طرح سے پانی دیا یوں، تو انہوں نے گلاس تو لے لیا اور فوراً کہا آپ تو ہمارے اپنے ہیں، بیٹے ہیں، لیکن گلاس کو یہاں سے نہیں پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں سے آپ نے پکڑا ہے، جی لائے ہیں آپ، تو ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں، پانی آپ گلاس دھو کے لائے ہیں، تو آپ کی انگلی یہاں لگی ہوئی ہے اور یہی آدمی کا سامنے والے کا ہونٹ لگتا ہے، تو اس کو کراہت ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ پکڑ کے لایا۔ تو گلاس ایسے نیچے ہاتھ رکھو، نیچے ایسے پکڑ کے لاؤ اور ہاتھ تھوڑا اوپر رکھو تاکہ کوئی پرندہ کوئی چیز اوپر سے کوئی چیز چھوڑ نہ دے، گندگی نہ ہو، کوئی چیز گرے نہیں، اور یوں کر کے مت لاؤ ورنہ وہ ہلتا آئے گا تو یہ ہاتھ کا میل اس میں جائے گا، ایسے تھوڑا سا فاصلے سے، اور جب دو ان کو تو اس طرح سے دو کہ اوپر سے وہ خود کیچ کر لیں۔ اب دیکھیے کیسی تربیت فرمائی۔ اب اتنی بڑی تقریر گلاس کے پکڑنے پر، اس کے ایک دوسرے کو دینے پر، یہ وہی استاد کر سکتا ہے جو خود بھی تربیت یافتہ ہو اور سامنے والے کی تربیت کی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو۔ ہردوئی کے اندر حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہاں چلے کی ٹھنڈی پڑتی ہے، 40 دن اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی پڑتی ہے یو پی میں کہ پوچھو مت، اس زمانے میں حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ الخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کے ہال میں کمروں میں جاتے اور کسی بچے کا کمبل رضائی نیچے پڑی ہوئی ہوتی تو اس کو اٹھا کے اس پر اچھی طرح ڈال دیتے اور فرماتے کہ جب یہ بچے اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا صحت کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں، جب ماں باپ نے ہمارے حوالے کیا ہے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں۔ اور کئی مرتبہ فجر کے موقع پہ بہت سخت ٹھنڈی ہوتی تو ناظم صاحب سے کہتے، ناظم صاحب جو بچے غیر مکلف ہیں، بالغ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو وضو کر کے نماز نہ پڑھایا جائے بلکہ تیمم کروا کے نماز پڑھوا دی جائے تاکہ ٹھنڈے پانی کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں۔ غیر مکلف بچوں کو آج تیمم سکھا دیا جائے، تیمم سیکھ بھی جائیں گے اور تیمم کے ذریعے سے ان کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ غیر درجے کی شفقت کا نمونہ ہے حضرت۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو بندہ لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب مومن کہا ہے، کامیاب مومن کہا ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ گھنٹوں بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے میاں کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ یار، کہ میں ذرا ضروری کام سے جا رہے ہیں، ہمیشہ تمہارے تو ضروری کام لگے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ اب خود بھی پی رہے ہیں، ان کو بھی کہا لو تم بھی شروع کرو، لگا دم مٹا غم۔ اب خود تو جیسے لایانی کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک مکروہ کام میں لگے ہیں، دوسرے کو بھی اجتماعی مکروہ کام کر رہے ہیں۔ اب تو باجماعت گناہ کرتے ہیں کئی لوگ مل کر، اب تیسرا جا رہا ہے اس کو بھی بلا لیا، چوتھا جا رہا ہے اس کو بھی بلا لیا، اب سامنے اخبار پڑا ہوا ہے، اب اخبار اٹھائے، اب اخبار پہ بیٹھ کر اور جنگ کے نقشے بن رہے ہیں۔ وہ فلسطین والوں کو ادھر سے اٹیک کرنا چاہیے، اسرائیل اوپر ہے اس کو یہاں سے مارنا چاہیے، ارے وہ یہاں سے ماریں یہاں سے ماریں، تمہارے ان انگلیوں کے اشارے کرنے سے تھوڑے مر جائیں گے وہ۔ تو کیسی بےہودہ باتیں ہیں۔ اب 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یار یہ جو بھینسا کا جو ڈیم ہے نا ہر سال پریشان کرتا ہے، اس کی جو ہے 1 میٹر دیوار اور اونچی ہو جانی چاہیے، کون کرے گا؟ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس کی دیوار اونچی کرنے کی ضرورت نہیں اور ڈینجر بن جائے گا، یہ اپنا یہ جو مسجد مدار خان کے آس پاس کا علاقہ ہے نا اس کو شفٹ کر دینا چاہیے بھینسا کے اس پار، یہ وہاں مزے سے رہیں، یہ پہاڑی کے اوپر ان کو بسا دینا چاہیے۔ کون بسائے گا؟ اب یہ جو لایانی باتیں چل رہی ہیں اس کا کوئی تک ہے کہ اس میں کوئی کامیابی کے امکانات کہ جیسے کہہ رہے ہیں ایسے ہو جائے گا؟ کئی مطلب وہ خیالی روڈ بناتے ہیں کہ یہ روڈ ایسے بن جائے گا تو ٹریفک گھٹ جائے گا اور اس کے فاصلہ کم ہو جائے گا اور حیدرآباد پہنچنا آسان ہو جائے گا، نظامات پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سب لایانی باتیں ہیں۔ تو جس بات کے کرنے سے
نہ دنیا کا کوئی نفع ہو نہ آخرت کا کوئی نفع ہو، وہ بات لایانی ہے اور وہ نیکیوں کو ضائع کرتی ہے، اس لیے ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے، ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی لطیفہ بھی سنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی نیت یہ کریں کہ کسی مومن کا دل خوش ہو جائے، کسی مومن کا دل خوش ہو جائے، اور جب اس کا دل خوش ہوگا تو اس کی طبیعت میں نشاط آئے گا، اس نشاط کے ساتھ میں وہ اعمال پر، نیکی پر اور تقوی پر اور زیادہ آگے ابھرے گا اور آگے چلے گا۔ غرض یہ کہ مومن کا کوئی کام ایسا نہ ہو جو لایانی اور بیکار ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، میرے گھر کے سامنے سے ایک ندی کینال بہتی ہے، میں اس میں روزانہ غسل کرتا ہوں، تو جب میں اس میں اتروں غسل کرنے کے لیے تو میرا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ امام صاحب نے کہا جدھر تو نے کپڑے نکال کے رکھے ادھر، یا کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ ایسے حضرت مولانا قاری جمیل صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے حج میں پوچھا، حضرت شیطان کو جو کنکری مارے تو منہ کدھر ہونا چاہیے؟ کہ جدھر سے جان بچا کے بھاگنا آسان ہو ادھر کی طرف منہ رخ ہونا چاہیے۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں کیا، فرض واجب نہیں کیا کہ منہ ادھر رکھو، رخ ادھر کرو، جی، تو پھر ایسے سوالات کر کے اپنی زندگی کو کیوں دوبھر کر رہے ہو، کیوں پریشانی میں ڈال؟ اس لیے لایانی باتوں سے بچو، لایانی سوالات سے بچو، لایانی محفلیں منعقد کرنے سے بچو دوست۔ ایک دور تھا کہ نوجوان بچے آپس میں بحث کرتے تھے تو ان کی آخرت کے مسئلے حل ہوتے تھے۔ کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بحث یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کون، اللہ کا مقرب بندہ کون۔ اب ان میں سے ایک تو یہ کہتا ہے، ایک گروپ، ایک جماعت یہ بن گئی، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ جو بچہ بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ دوسری جماعت کہہ رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی رحمت کو تنگ مت کرو، اگر کوئی بندہ بالغ ہونے کے بعد کوئی گناہ کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر توبہ کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقبول محبوب بندہ ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن دونوں ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے۔ سامنے سے ایک سفید ریش، سفید داڑھی والے بوڑھے گزر رہے تھے، ان کو روکا کہ بڑے میاں ذرا رکیے، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے کون؟ ہم آپ کو فیصل بناتے ہیں ہمارے درمیان، جو آپ کہیں گے ہم دونوں مانیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں کہ قرآن و حدیث سے دلیل کے ساتھ مدلل بات کروں، میں ایک جلاحہ ہوں، کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں، اور وہ جو کپڑا بننے کا سسٹم اور مشین ہوتی ہے اس میں کچھ دھاگے سامنے سے لمبے آتے ہیں، کچھ دائیں بائیں آڑے ہوتے ہیں، جس کو اردو میں تانا بانا کہتے ہیں۔ تو جب میں کبھی کپڑا بننے کے لیے بیٹھتا ہوں اور سامنے کی طرف سے آنے والا کوئی دھاگا لمبا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتا ہوں اور دونوں کنارے پکڑ کر بسم اللہ کہہ کے اس میں گرہ لگا دیتا ہوں، اور گرہ لگانے کے بعد پھر کپڑا بننا شروع کرتا ہوں، اور جس دھاگے میں گرہ لگی ہوئی ہے اس پہ کڑی نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹنے نہ پائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو بندہ گناہ کر کے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ لیتا ہے اور توبہ کر کے پھر جوڑ لیتا ہے، اللہ بھی اس پر ایسی ہی کڑی نظر رکھتے ہوں گے، یہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی پیاری بات، کیسی پیاری بات۔ تو نوجوانوں میں ایسی بحثیں ہوا کرتی تھی، نوجوانوں کی گفتگو کا محور اور گفتگو کا موضوع اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی کہ دنیا کو کیسے کامیاب بنایا جائے اور آخرت میں کیسے کامیابی حاصل کی جائے۔ اور آج کل حال یہ ہے کہ کبھی الیکشن میں کون سی پارٹی جیتے گی، کون سی ہارے گی، ارے نہ ہارنے والوں نے کوئی نقصان پہنچانا، جیتنے والوں نے کوئی فائدہ پہنچایا، چپ چاپ اپنا کام کرتے رہو۔ میرے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، الیکشن کے زمانے ان سے پوچھا حضرت آپ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا ٹی پارٹی سے۔
کون سی پارٹی کا؟ ٹی پارٹی. جانتے ہیں نا ٹی پارٹی کسے کہتے ہیں؟ ارے چائے جہاں چلتی ہے اس کو ٹی کہتے ہیں. آپ سمجھے کوئی ٹی ایسے ہوگی جو انگریزی میں ہر پہ ٹی ہے اس کی کوئی پارٹی ہوگی؟ نہیں، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. ٹی انگریزی میں چائے کو کہتے ہیں. تو کہا جہاں چائے پی جاتی ہے بس وہ اپنی پارٹی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو مختصر سے بعد میں اپنا جواب ختم کرتے ہیں. جیسے مردم شماری ہو رہی تھی کہیں الیکشن سے پہلے، یہ 5-10 سال میں مردم شماری آتی ہے کہ بھئی افراد خاندان کتنے ذرا لکھواؤ اور ان کی عمریں، تاکہ جو مکلف بچے ہیں وہ الیکشن میں ان کا نام آ سکے. تو کوئی صاحب گیا، کوئی افسر کسی کے دروازے پر، اور کہا بھئی میں مردم شماری کے دفتر سے تعلق رکھتا ہوں، آپ اپنے بچوں کی لسٹ بنوائیں، نام لکھوائیں. تو اس نے اپنی بیوی کو کہا خدیجہ ادھر آؤ، اپنے بچوں کے نام لکھو. اب اس نے 1 2 3 4 5 6 7 8 لکھوائے. تو اس نے پوچھا آپ کا دھندا کیا ہے، پیشہ کیا ہے؟ کہا یہی. کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ یہی تو ہے. یعنی ایک جملے میں کام ختم کر دیا. تو اور کوئی کام تو ہے نہیں، اور کوئی حکومت ہمیں کوئی پرمیشن تو کسی چیز کی دے نہیں رہی، بڑے کام کارخانے بنانے کی، فیکٹری بنانے کی. تو یہ ہوم فیکٹری ہے گھر کی، اسی میں اضافہ کر. بہرحال مومن کو چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. گفتگو میں، بات میں بھی ایسا سلیقہ اپنائیں کہ چٹکیوں میں بات ختم کریں. کئی مرتبہ آدمی چھوٹی سی بات کہنے والے ہوتے ہیں اور وہ اتنی ربر کی طرح کھینچ کھینچ کے اتنی لمبی کرتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، حضرت میری بڑی بیٹی کا لڑکا، اس کی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور اس کے کمر میں ہمیشہ درد رہتا ہے. اب یہ 11,000 کی پاور لائن ہے. ایک لائن تو وہ ہوتی ہے جو ڈومیسٹک ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے وہ 11,000 کی لائن جو کھیتوں میں سے گزرتی ہے، ہائی ٹینشن پاور. اب اتنی لمبی لائن جوڑ کے بتائی اس نے. چلو ایک موضوع تو یہ ہوا. پھر کہا ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک بہت خاص عزیز ہیں، ان کے لڑکے کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وہ شادی ہوئی تھی اور وہ رشتہ نہیں جم پایا، اس کو طلاق دیا، دعا کرو کہ کوئی دوسرا اچھا خوبصورت رشتہ مل جائے. وہ پہلے والا کون سا بدصورت تھا، اسی کو نبھا لیتے. اب وہ اتنی لمبی چوڑی لسٹیں دعا کی لے کر آتے ہیں کہ اگر ہم اسی کو سنیں تو آدھا دن گزر جائے. صاف کہتے ہیں حضرت کچھ امور ہیں، کچھ معاملات ہیں، دعا فرما دیجئے، اللہ سب آسان فرما دے. ایک جملے میں بات ختم ہوتی، لیکن پوری تفصیل بیان کرتے. تو ہم یہ فن بھی سیکھیں، یہ گر بھی سیکھیں کہ مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جو ہے جملوں کے اندر ہم اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے والے بنیں. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو مومن بندے لایانی باتوں سے، لایانی ملاقاتوں سے، لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامیاب مومن. تو ہم کامیاب مومن بنیں گے نا دوستو، کوشش کریں گے انشاءاللہ. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تسبیحات کا معمول کا اہتمام کریں، خدمت خلق کا اہتمام کریں، ماں باپ کو راحت پہنچانے کا اہتمام کریں، بچوں کی بہترین تربیت کریں، بیوی کو اپنا پورا وقت دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کا کچھ حال پوچھیں، اپنا کچھ سنائیں. کئی مرتبہ شوہر ایسا ظالم ہوتا ہے، وہ بیوی کا کبھی حال ہی نہیں پوچھتا. اگر بیوی نے سر کے اوپر کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے جو علامت اس بات کی کہ سر دکھ رہا ہے، تو یہ نہیں پوچھتا کہ وہ پٹی کیوں باندھی ہے، کیا دکھ رہا ہے، دوائی دلوا دیں، بلکہ کہتا ہے تو بس ہر وقت سر میں پٹی باندھ کے رکھتی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیرا دماغ کبھی مجھے درست کرنا پڑے گا. اور دیکھیے یہ کون سی زبان ہے اس بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے، جس کے پیٹ سے، جس کی جو ہے رحم سے بچوں کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی وجود سے بہت سے گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں ایسی گفتگو زیب دیتی.
تو بہت سے شوہر اپنی بیویوں کا حال ہی نہیں پوچھتے، حالانکہ اگر یہ محبت کے ساتھ حال پوچھ لے اور وہ لیٹی ہوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کر دیں تو آدھی سے زیادہ بیماری تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر، کہ میرے شوہر کو اللہ پاک نے کیسی محبت کے جذبات عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ گھر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر کا ماحول ایک دم ہوٹل جیسا بن جاتا ہے، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، گویا ہوٹل ہے۔ تو جب تھوڑی دیر ہوٹل کا ماحول بنتا ہے تو تھوڑی دیر ہم عبادت کا ماحول کیوں نہیں بنائیں؟ پھر کھا چکے، ہاتھ دھو چکے، جی چلو یاسین شریف اٹھاؤ، جی اور سب کے سب یاسین شریف کی تلاوت کریں اور پوری امت کی مسائل کے لیے اللہ سے دعا کریں اور پورے امت کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو تھوڑی دیر میں ایک ایسا ماحول بن جائے گا جیسے مسجد کا ماحول، جیسے کسی درسگاہ کا ماحول۔ تھوڑی دیر کے لیے کہ آج بھائی فارغ ہو گئے، کھا پی چکے، دیکھو اللہ پاک نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں آج کھلائی ہیں، چلو آج اللہ کا شکر ادا کریں، ایک شکر کی تسبیح پڑھ لیں، ایک درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں، ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ جی استغفار کرنے سے اللہ گناہ بھی معاف کریں گے، نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے، رزق میں اضافہ فرمائیں گے، عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو ایسے کریٹ کریں کہ کبھی ایسا ماحول، کبھی ایسا ماحول، کبھی ایسا ماحول، تاکہ اس ماحول میں پلنے بڑھنے والے بچے آگے اسی کو لے کے بڑھیں۔ بہت سے گھروں کی یہ خبر ملی ہے کہ ان گھروں کے اندر مرد حضرات کبھی نفل پڑھتے ہی نہیں، تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کی نماز جائز نہیں گھر میں، مردوں کے لیے تو مسجد ہے۔ حالانکہ مسجد میں تو فرائض ادا ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے، لیکن نوافل کے لیے تو آدمی کو اپنے گھر کا کونا بہتر ہے، تاکہ گھر بھی مردہ خانہ نہ بنے، اس میں بھی عبادت وجود میں آئے۔ تو نوافل تو آدمی کو گھر میں آ کے پڑھنا چاہیے۔ تو گھر میں چونکہ مرد حضرات نوافل پڑھ کے جاتے نہیں ہیں مسجد کی طرف، تو چھوٹے بچے بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ گھر میں نوافل یہ جو بھی نمازیں ہیں وہ صرف عورتوں کے لیے جائز ہیں، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ یہ ماحول کس نے بنایا؟ ہماری بدعملی نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے باطن کو روشن فرمائے، ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ اچھا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جی وہ کامیاب مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کامیابیوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ دوستو پورے سال اللہ کا شکر ہے آپ حضرات دوڑ دوڑ کے دور دراز سے سفر کر کر کے آئے، مہنگا ڈیزل پیٹرول پھونکا، مہنگا کرایہ خرچ کر کے آئے، اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے سنانے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی سنی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ اس سال کی یہ آج آخری مجلس ہے، انشاءاللہ رمضان مبارک میں پہلے عشرے کے اندر گجرات کی خانقاہ پر نفل اعتکاف ہوگا۔ ہمارے اس علاقے کے بانسواڑہ کے حلقے کے بہت سارے نوجوان بوڑھے بچے ماشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں اور 10 دن آپس میں ایک دوسرے کی خدمت بھی کرتے ہیں اور خوب ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، بہت پیارا وقت گزار کے آتے ہیں۔ تو ایک تو ذہنی طور پر اجتماعی انفرادی عبادت کا ماحول بنائیں، ذہن بنائیں، فارغ کریں اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے۔ نیز ایک بات یہ عرض کرنی تھی اور خاص طور سے میں اپنے ان دوست احباب کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم سے بہت سے مشورے کر کے کام کرتے ہیں اور اداروں کے بہت سے انتظام بھی اور نظام بھی مشورے کر کے چلاتے ہیں۔ یہ میری ایک رائے ہے ان کے سامنے۔ فلسطین کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے اچھی طرح سے واضح ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ساری دنیا کتنی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور کتنوں کو سانپ سونگھ گیا ہے، اور جو حقوق انسانی کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتے ہیں، جی ان لوگوں کی چپی بھی کیسی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور دنیا کفر اور دنیا شرک سب کے سب اللہ کے دشمن سب کے سب ایک ہو گئے ہیں، اور اللہ کے ماننے والے
اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے مومن بندوں کے خلاف دشمن بن گئے ہیں۔ یہود ناعاقبت محمود، یورپ کی ناجائز اولاد، انہوں نے عرب کی سرزمین پر قبضہ کیا اور ہر قسم کا ظلم روا رکھا 60-70 سال سے، اور جب اس ظلم کو سہتے سہتے تنگ آمد بجنگ آمد اس حال پہ، اس موڑ پہ پہنچے اور انہوں نے کچھ کارروائی کر دی، تو ساری دنیا کو اس بات پر باور کرایا جا رہا ہے، ساری دنیا کو اس بات پر کھڑا کیا جا رہا ہے کہ تم ان کو دہشت گرد کہو۔ ارے دہشت گرد تو تم ہو، تم پیدائشی دہشت گرد ہو کہ عربوں کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہو، اور جو اپنے گھر کی اور اپنی جائیداد کی اور اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اگر کوئی اقدام کرے تو ان کو دہشت گرد کریں۔ بہرحال جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں جی، لاکھوں لوگ زخمی ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، اور ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جب امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان حالات سے جوجھ رہا ہو، تو امت کا دوسرا طبقہ جو حالت امن میں ہے، اپنے اپنے مقام پر ہے، کیا اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنی جگہوں پر خرمستیاں کریں، عیش عشرت کی محفلیں سجائیں اور خوشیوں کے شادیانے بجائیں؟ کہ یہ بات ان کو زیب دیتی ہے؟ بلکہ ان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے اتروائیں، ان کے لیے کچھ جمع پونجی جمع کر کے جی ان تک پہنچائیں، ان کی مالی جانی خدمت کریں، دواؤں کے اعتبار سے خدمت کریں، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ فلسطین ہی کے اندر عیسائیوں کی ایک بستی ہے اور ان کا ایک گرجا گھر ہے وہاں، جس کا نام ہے بیت الحم، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کی پیدائش کی جو جگہ ہے، جائے پیدائش ہے، ہر سال وہ کرسمس کے موقع پر وہاں چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ اب کی بار 1 مہینے پہلے انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ فلسطین کے اندر نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، عورت مرد بچوں کو مارا جا رہا ہے، جنگی جرائم کا وہ حکومت ارتکاب کر رہی ہے، لہٰذا ہم احتجاجاً بیت الحم کو چراغاں نہیں کریں گے اور پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کوئی یہاں آنے کی جرات نہ کرے۔ انہوں نے غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی طرفداری میں یہ اسٹینڈ لیا، یہ فیصلہ کیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری شادیاں اور شادیوں میں تقریبات اور خوشی اور نہ جانے کیسے کیسے اخراجات، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو ہم اپنے بھائیوں سے کتنی محبت کرنے والے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو جو حضرات مدارس کے لیے جلسے کرتے ہیں، تو یہ جلسے بھی اظہار خوشی کا ایک ذریعہ ہیں۔ تو اگر ہم، یہ میری ایک رائے ہے، اگر ہم ان کی موافقت میں، ان کے غم میں شریک ہو کر ہم یہ اظہار خوشی نہ کریں اور لاکھوں روپیے جو آنے والے مہمانوں کی ضیافت پر خرچ ہوتے ہیں ان کو بچائیں، اس انرجی کو سیو کریں، اور ہو سکے تو بیماروں اور مریضوں اور زخمیوں کی خدمت کے لیے وہ رقم اگر پہنچا دیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور ہم انسانیت کے غم کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ ظلم چاہے جہاں ہو رہا ہو، چاہے جس پر ہو رہا ہو، ظلم ظلم ہے۔ ہم ان کی آواز میں اپنی آواز ملائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلوموں کے ہم ساتھی بنیں، ظالموں کے ہم معاون نہ بنیں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کریں۔ تو اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو ایک اچھی صفت ہے، اور اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو کر گزرے۔ ہمارے ایک دوست نے اپنے بچے کا نکاح کیا اور ہماری مجلس کی محفل میں منعقد کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے، میں نے فون پہ بات کی، پوچھا کہ جب ہم مجلس سے آ گئے اور بچے کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو کوئی ولیمہ وغیرہ کیا؟ تو کہنے لگے حضرت غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کیسے اپنے بچے کی خوشی مناؤں۔ ولیمہ نہیں کیا ہوں، کیسے خوشی مناؤں؟ میرے بھائیوں، کرنے والے تو کیا کیا کرتے ہیں اور نہ کرنے والے کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے ہم کچھ کرنے والوں میں اپنا آپ کا شمار کرائیں، نہ کرنے والوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، موقع کی سوجھ عطا فرمائے، کس موقع پر کیا بات کہنا، کیا کام کرنا مناسب ہے،
اللہ اس کا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔